صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها. معزز علماء ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور محدث کبیر حضرت علامہ مولانا مفتی ابو یوسف صاحب قبلہ، داماد حضور محدث کبیر مفتی محمد شاہد صاحب قبلہ، عرس مجیبی، مسلک اعلیٰ حضرت عشق محبت عرس شہباز دکن مفتی شمشاد صاحب قبلہ، عوام اہل سنت، بستی بستی قریہ قریہ. آپ حضرات تشریف رکھیں. یہ ہم سب کے لیے مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج عرس مجیبی میں عالم اسلام کی عظیم شخصیت، ممتاز الفقہاء، استاذ الاساتذہ، محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت فیوزہم مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لانے والے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے دائیں اور بائیں حضرت کے دو وزیر تشریف فرما ہیں. ایک طرف شہزادہ حضور محدث کبیر ہیں اور دوسری طرف داماد حضور محدث کبیر، اور بیچ میں خادم محدث کبیر. آپ حضرات اطمینان سے بیٹھیں اور بڑی اچھی اچھی تقریریں آپ کو سماعت کرنی ہے. اور حضور محدث کبیر جو اس وقت جماعت اہل سنت کے لیے تبرک کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ جو کچھ بھی 2-4 منٹ آپ کو نصیحت فرمائیں، آپ غور سے سنیں، اس کو دل کے نہا خانے میں جگہ دیں اور ان کی نصیحتوں کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. حضرات، آج میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہا ہوں وہ آیت کریمہ یہ ہے: لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه. قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اے نبی، آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی کریں.
اللہ و رسول کے وہ دشمن چاہے اپنے باپ ہوں، چاہے اپنے بیٹے ہوں، چاہے اپنے بھائی ہوں، چاہے اپنے کنبے اور قبیلے کے ہوں، جو اللہ و رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو جما دیا ہے اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید و حمایت فرمائی۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ یہ آیت کریمہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے ان تمام مجاہدین اسلام مردان حق آگاہ پر منطبق ہوتی ہے جو پوری زندگی نبی کے دشمنوں سے دور رہتے ہیں اور ان سے نفرت کرتے رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی اس آیت کریمہ کے سچے مصداق ہیں۔ اللہ نے ان کے دل میں ایمان کو اتنا راسخ فرما دیا، اتنا جما دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قدم قدم پر اللہ نے میری تائید و حمایت فرمائی ہے، جب جب دشمنوں کے خلاف زبان و قلم کے ذریعے میں نے جہاد کیا، پروردگار عالم نے میری حمایت فرمائی۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو دین کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑی آسانیاں ہوتی ہیں، قدم قدم پر ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، وہ جان کو خطرے میں ڈال کر اعلاء کلمت اللہ کرتے ہیں۔ اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے، جب سے اسلام آیا ہے اور جب تک اسلام رہے گا، ہر دور میں اسلام کے ماننے والوں کے لیے آزمائشیں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، لیکن سچا مسلمان وہی ہے جو تمام مصیبتوں کو برداشت کر لے لیکن اس کی زبان پر کوئی حرف شکایت نہ آئے۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کم پریشانیاں تھیں، کم مصیبتیں آپ نے برداشت کی، قدم قدم پر آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی، آپ پر تیر چلائے گئے، آپ پر تلواریں چلائی گئی، یہاں تک کہ آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا، آپ کی پیشانی پھوٹ گئی، پائے اقدس لہو لہان ہو گئے، مگر اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گھبرا کر دشمنوں سے سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ پوری مضبوطی کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے نبی آگے بڑھتے رہے اور اسلام کا پرچم بلند کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی کام آپ کے صحابہ نے کیا۔ اس دور میں مسلمان ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا، جو کلمہ پڑھتا اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا، یہاں تک کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے داغتے ہوئے شعلوں پر لٹا دیا جاتا، گھنٹوں آپ لیٹے ہوتے اور آگ کے شعلوں سے آپ کی پشت مبارک جل جاتی، اتنی چربیاں نکلتی کہ آگ بجھ جاتی، عمار ابن یاسر گھنٹوں بے ہوش رہتے، لیکن جب ہوش میں آتے تو آپ کی زبان پر شکایت کا کلمہ نہیں ہوتا بلکہ رسول اللہ کا کلمہ ہوتا، آپ کلمہ طیبہ پڑھتے اور رسول پاک سے اپنی محبت کا اعلان کرتے۔ حضرت عمار ابن یاسر کو ایک مرتبہ انگاروں پر لٹایا جا چکا، آپ بے ہوش ہو چکے، کچھ دیر کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سے گزرتے ہیں، حضرت عمار درد و کرب کے عالم میں پکارتے ہیں یا رسول اللہ مجھ پر نظر کرم فرمائیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمار کو انگاروں پر لیٹا ہوا دیکھا تو آپ کا شیشے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا یا نارو
کونی بردم و سلامن علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آپ تو عمار پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تم ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عمار تشریف لے گئے، اللہ کے نبی سید عالم نے ان کو دیکھا، ان پر ہونے والے مظالم کو دیکھا، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا عمار طیب مطیب، عمار پاکیزہ ہے، خوشبودار ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، اگر ہمارے اور آپ کے جیسا ایمان ان کا رہا ہوتا تو وہ اسلام سے پھر چکے ہوتے، زبان پر کلمہ شکایت آ چکا ہوتا، لیکن بار بار ان کو آگ پر لٹایا گیا، آپ کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر سنگلاخ اور پتریلی زمین پر کھینچا گیا، مگر حضرت عمار نے ایک لمحے کے لیے کلمہ طیبہ کو چھوڑا نہیں۔ جب ہوش میں آتے تو آپ کی زبان پر نبی کا کلمہ ہوتا، نبی کی غلامی کا اظہار ہوتا، اور صرف حضرت عمار ہی پر ظلم نہیں ہوا، آپ کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اسلام کی پہلی خاتون ہیں جو اسلام کے لیے شہید ہو گئی۔ ابو جہل ان کے سامنے آیا، کہا اے سمیہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، اسلام سے منحرف ہو جا، رسول اللہ کو چھوڑ دے، اور جن بتوں کے آگے ہم پیشانی جھکاتے ہیں انہی بتوں کے آگے تم بھی پیشانی جھکا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سینہ تان کر کہا، جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے میں کلمہ طیبہ پڑھتی رہوں گی، اسلام کا پرچار کرتی رہوں گی، اور نبی کی محبت میں زندگی گزارتی رہوں گی۔ ابو جہل کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، غصے سے ان کے پیٹ میں نیزہ مارا، وہ نیزہ اس پار سے اس پار ہو گیا۔ حضرت سمیہ چیخ مار کر زمین پر گرتی ہے اور شہید ہو جاتی ہے۔ بتاؤ اسلام کے لیے ہمارے صحابہ پر ظلم نہیں ہوا؟ کیا ان پر ستم نہیں ہوا؟ کیا ان پر مصیبتوں کے پہاڑ نہیں توڑے گئے؟ لیکن صحابہ کرام نے کبھی صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، تحمل کے دامن کو نہیں چھوڑا، اسلام کا کلمہ نہیں چھوڑا، اسلام سے منحرف نہیں ہوئے، بلکہ جتنا ظلم ہوتا گیا ان کے دل میں اسلام اور مضبوط ہوتا گیا۔ اس لیے اے میرے بھائیوں، آج کے حالات اگرچہ مختلف ہیں، جگہ جگہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ایک مخصوص نعرہ لگانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھو معمولی دباؤ کی وجہ سے اگر تم نے اسلام سے انحراف کیا، رسول پاک کے دامن کو چھوڑ دیا، تو ذرا تصور کرو کس چہرے سے تم رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرو۔ اسلام ہمیشہ کے لیے آیا، اسلام ہمیشہ رہے گا۔ اسلام کو مٹانے والے دنیا سے مٹ گئے، لیکن اسلام کا پرچم ایک بار جیسے کل بلند تھا آج بھی بلند ہے، اور پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہراتا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دین اسلام، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ یاد رکھیں جب اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بہت سے قبائل مرتد ہو گئے جو نو مسلم سے اسلام سے پھر گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا گہرائی سے جائزہ لیا، یہ سب کے سب ہر اسلام سے پھر رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر ہو گئے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ جتنے باطل فرقے اور باطل نظریہ والے ہیں سب اپنے باطل عقائد و نظریات کو جب دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو تائید میں کوئی نہ کوئی آیت اور حدیث بھی پڑھتے ہیں تاکہ لوگ دھوکہ کھا جائیں۔ منکرین زکوٰۃ نے بھی قرآن کی آیت کریمہ پیش کی، منکرین زکوٰۃ نے کہا
خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم. یہ آیت کریمہ رسول پاک پر نازل ہوئی ہے اور اس آیت کریمہ میں رسول پاک کو خطاب کیا گیا ہے. اے نبی آپ مسلمانوں سے زکات لیجئے اور مسلمانوں کے مال کو پاک اور صاف کیجئے. جب رسول دنیا سے چلے گئے تو اب خلیفہ رسول کو زکات وصولنے اور لینے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، جہاد کریں گے، مگر ہم زکات نہیں دیں گے. زکات کی فرضیت کے منکر رہ گئے. اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق کو اس فتنے کو کچلنے کے لیے قائم فرمایا. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جو نماز اور زکات میں فرق کرے میں اس سے جہاد کروں گا. جس طرح نماز کی فرضیت ضروریات دین سے ہے اسی طرح زکات کی فرضیت بھی ضروریات دین سے ہے. جو کلمہ پڑھے اور کسی امر ضروری کا انکار کرے اس کا کلمہ معتبر نہیں، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. اس لیے آج جو لوگ زکات کی فرضیت کا انکار کر رہے ہیں، لاکھ نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ہرگز یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. آپ نے فیصلہ کیا کہ میں ان سے جہاد کروں. حضرت عمر ابن خطاب آئے اور کہا آپ کیسے جہاد کریں؟ یہ تو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ. جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنتی ہے. تو آپ کیسے ان سے جہاد کریں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر جب تک تم زمانے جاہلیت میں تھے بہت مضبوط اور ٹناٹن تھے، اسلام لانے کے بعد تم پلپلے ہو گئے ہو. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ و دماغہ الا بحق الاسلام. جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے اپنی جان بچا لی، اپنا مال بچا لیا، الا بحق الاسلام. لیکن جہاں حق اسلام آئے گا اس کی جان بھی لی جائے گی اور اس کا مال لیا جائے گا. بتاؤ زکات حق اسلام ہے کہ نہیں؟ جو زکات کی فرضیت کا منکر ہو گیا اس سے میں جہاد کروں گا. اگر نبی کے زمانے میں ایک رسی زکات میں دیتے تھے اور آج اس کو دینے سے انکار کر رہے ہیں تو میں اس وقت تک جہاد کروں گا جب تک کہ وہ رسی میرے پاس جمع نہ کرے. حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے جہاد فرمایا. آپ نے حدیث رسول کی ایسی توجیہ فرمائی کہ حضرت عمر کا دل مطمئن ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کا فیصلہ بالکل صحیح ہے. اگر آج انہوں نے زکات کی فرضیت کا انکار کیا اور ان کو چھوڑ دیا جائے تو کل ایک گروہ کھڑا ہوگا وہ نماز کی فرضیت کا منکر ہوگا، پھر کوئی گروہ کھڑا ہوگا وہ حج کی فرضیت کا منکر ہوگا. اس طرح سے دین برباد ہو جائے گا، اسلام ناقص ہو جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکات سے پوری مضبوطی کے ساتھ جہاد فرمایا، یہاں تک کہ بہت سے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ سب کے سب قتل کر دیے. یہ معمولی مجاہدہ نہیں ہے، یہ معمولی کارنامہ نہیں ہے. اگر حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے جہاد نہ فرمایا ہوتا تو اب تک بے شمار ایسے فرقے پیدا ہو چکے ہوتے جو نماز کے منکر ہوتے، جہاد کے منکر ہوتے، حج کے منکر ہوتے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے یہ مزاج دے دیا ہے آدمی لاکھ نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، کلمہ پڑھے، لیکن ضروریات دین میں سے اگر کسی امر ضروری کا انکار کرے تو اس کا کلمہ اس کے حق میں مفید نہیں ہے. آپ ذرا اندازہ لگاؤ آج جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو چوپایوں اور پاگلوں سے تشبیہ دے رہے ہیں، بتاؤ وہ نبی کی توہین کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اور نبی کی تعظیم یہ ضروریات دین سے ہے. جو نبی کی توہین کر رہا ہے وہ بھی ضروریات دین میں سے ایک امر ضروری کا منکر ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
آخر الانبیاء نہیں مانتا، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو آپ بتاؤ وہ ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں؟ اور حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا یہ بھی ضروریات دین سے ہے۔ جو حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین بمانا آخر الانبیاء نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے باہر ہے، لاکھ نمازیں پڑھے روزہ رکھے لیکن ہرگز وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے آپ ایسے فتنوں سے ہوشیار رہیں۔ فتنے پیدا ہوتے رہیں گے لیکن ہر دور میں ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، حق کو قائم کرے گی، مخالفت کرنے والے اس کی مخالفت کریں گے لیکن ان کی مخالفت کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ۔ ہر دور میں ایک گروہ حق پر رہے گا اور لوگ مخالفت کریں گے لیکن مخالفت کا ان کی صحت پہ کوئی اثر نہ ہوگا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ یاد رکھو آج کے دور میں وہ جماعت جو حق پر ہے وہ جماعت کوئی اور نہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں جن کی پہچان آج کے دور میں مسلک اعلی حضرت سے ہو رہی ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا کی تعلیمات پر چلنے والے اور ان کی تعلیمات کو ماننے والے آج حق پر ہیں اور اسی حق کے راستے پر آپ کو چلنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج مسلمانوں پر ذرا سا ظلم ہوتا ہے، دکانیں مکانات جلائے جاتے ہیں۔ کتنے مسلمان جو کمزور دل کے بزدل مسلمان ہیں وہ اسلام سے منحرف ہو جاتے ہیں، غیروں سے منحرف ہو جاتے ہیں اور اپنی زبان سے وہ کلمہ ادا کرتے ہیں کہ جس کلمہ کو پڑھنے کے بعد ان کا ایمان باقی نہیں بچتا۔ لیکن یاد رکھو صحابہ کرام نے ہر ظلم ہر ستم کو گوارا کیا مگر ایک لمحے کے لیے بھی اسلام سے غافل ہونا انہیں گوارا نہیں تھا۔ آپ اسلام سے پھر جا رہے ہو، تم شریعت سے منحرف ہو جا رہے ہو، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھو۔ جس چیز کو رسول پاک پسند فرماتے تھے حضرت صدیق اکبر اس کو بھی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایام علالت میں ایک لشکر اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں فلسطین کی طرف بھیج رہے ہیں رومیوں سے مقابلہ کرنے۔ 700 صحابہ کرام اس لشکر میں شریک ہیں۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جھنڈا باندھا، اپنے ہاتھوں سے جھنڈا حضرت اسامہ ابن زید کو عطا فرمایا، ان کو گھوڑے پر سوار کیا اور فرمایا کہ تم اس مقام پر پہنچ کر جہاد کرو جہاں تمہارے باپ دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ادھر یہ لشکر چلا، بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں شریک، مہاجرین و انصار شریک ہیں، کئی عشرہ مبشرہ اس لشکر میں شریک ہیں۔ حضرت عبیدہ ابن الجراح اس لشکر میں ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس لشکر میں ہیں، حضرت عمر ابن خطاب اس لشکر میں ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی اس لشکر میں داخل ہے۔ لیکن اللہ کے نبی سپہ سالار کس کو بنا رہے ہیں؟ 18 سال کے نوجوان غلام زادہ حضرت اسامہ ابن زید کو سپہ سالار بنا رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں اسلامی پرچم عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ لشکر مدینہ منورہ سے نکلا، ابھی 3 ہی میل پہنچا تھا مقام جرف میں کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت بیمار ہونے کی اطلاع ملی۔ لشکر وہیں پر رک گیا۔ اب صحابہ پشو پیش میں ہیں کہ ہم آگے بڑھیں کہ نہ بڑھیں۔ رسول پاک سخت بیمار ہیں اور آپ کی بیماری میں شدت پیدا ہوتی رہی۔
बड़े सहाबा आए, रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इयादत फरमाते हैं, उनके हालात का जायजा लेते हैं और फिर ये हजरात रसूल पाक से मिलकर लश्कर में चले जाते हैं। फिर बीमारी बढ़ती है और ये सहाबा रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आते हैं। लश्कर आगे नहीं बढ़ रहा है, मकाम जुर्फ में रुका हुआ है, हालात का जायजा ले रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक मदीने में ठहर गए, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रसूल पाक के पास ठहर गए। ये लश्कर मकाम जुर्फ में रुका हुआ है। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ती जा रही है, बीमारी में शिद्दत पैदा होती जा रही है, यहाँ तक के अल्लाह के नबी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को दोशंबा मुबारका के दिन विसाल फरमा जाते हैं। मदीना मुनव्वरा में हलचल पैदा हो जाती है, बड़े बड़े सहाबा दीवानों की तरह मदीने में घूम रहे हैं और सहाबा को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ऐसे मौके पर एक मजबूत कायद की जरूरत थी। अल्लाह ने इस मौके पर मिल्लत इस्लामिया की रहनुमाई के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक को कायम फरमाया। हजरत अबू बकर खलीफा मुंतखब हो गए, रसूल पाक की तदफीन अमल में आ गई। बड़े बड़े सहाबा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि अब जैशे उसामा को आगे भेजना मुनासिब नहीं है, बहुत से कबाइल मुर्तद हो रहे हैं, बहुत से नौ मुस्लिम इस्लाम से फिर रहे हैं। बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े बहादुराने को शिकन जैशे उसामा में शरीक हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये लश्कर मदीना मुनव्वरा से शाम लड़ाई के लिए जाए और दुश्मन मदीना मुनव्वरा को खा नहीं पाए और मदीना मुनव्वरा पर हमला कर दे। इसलिए मुनासिब है कि इस लश्कर को वापस बुला लिया जाए, फिर बाद में भेज दिया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जलाल में आ गए और आपने इरशाद फरमाया, जिस लश्कर को रसूल पाक ने रवाना फरमाया हो, अबू बकर उस लश्कर को वापस नहीं बुला सकता। जंगल के दरिंदे आए, मेरी बोटियां नोच ले, ये तो गवारा है, लेकिन लश्कर को वापस बुलाना गवारा नहीं। सहाबे कराम ने हजरत उमर इब्ने खत्ताब को अपना सिफारिशी बनाया, कहा आप अबू बकर के पास जाएं, आप उनको समझाएं, आपकी बात मानेंगे। जैशे उसामा को भेजना मुनासिब नहीं है, लश्कर को वापस बुला लिया जाए, बहुत से कबाइल मुर्तद हो रहे हैं, हालात नाजुक हैं। ऐसे वक्त में सहाबे किराम का मदीना मुनव्वरा में रहना जरूरी है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब सहाबा की 2 गुजारिशात लेकर आते, एक तो ये कि उसामा इब्ने ज़ैद को अमीर लश्कर न बनाया जाए, किसी और को बनाया जाए। दूसरे ये कि लश्कर को इस वक्त न भेजा जाए, बाद में भेजा जाए। हजरत उमर इब्ने खत्ताब तशरीफ लाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक से गुफ्तगू फरमाई और आपने हजरत उसामा इब्ने ज़ैद के बारे में फरमाया कि सहाबा की राय यह है कि उनकी जगह पर किसी और तजुर्बाकार को, मुअम्मर को सिपा सालार बना दिया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का कमाल ईमान देखो, रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत देखो। आप इरशाद फरमाते हैं, उसामा को रसूल पाक ने अमीर लश्कर बनाया है। अबू बकर में इतनी जुर्रत नहीं कि जिसको रसूल पाक ने अमीर लश्कर बनाया हो उसको अबू बकर तब्दील कर सके। रसूल पाक ने अपने हाथों से उनको झंडा अता फरमाया, रसूल पाक ने अपने हाथों से उनको घोड़े पर सवार किया है, रसूल पाक ने इस लश्कर को खुद ही रवाना फरमाया है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कहा कि हुजूर, इस वक्त सहाबा का मुल्क शाम जाना ठीक नहीं है, सहाबा को रोक दिया जाए और बाद में इस लश्कर को भेजा जाए। कबाइल मुर्तद हो रहे हैं, हालात नाजुक हैं, मदीना मुनव्वरा से इतनी बड़ी फौज का निकल जाना ये मसलहत के खिलाफ है। हजरत अबू बकर बैठे हुए थे, जलाल के आलम में खड़े हो गए, उमर की दाढ़ी पकड़ ली और कहा, आए उमर, तुम पर तुम्हारी मां रोए। जिस लश्कर को रसूल पाक ने झंडा दिखाकर आगे बढ़ाया है, जिस लश्कर को रसूल पाक ने भेजा है, उसको भला अबू बकर कैसे बुला सकता है? इसलिए हमारी बोटियां नोच ली जाएं, अज़वाजे मुताहरात के पांव
درندے کھینچ لے جائیں یہ تو گوارا ہے، لیکن جس لشکر کو رسول پاک نے آگے بڑھا دیا ہو اس کو پیچھے کرنا گوارا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور حضرت ابو بکر نے اپنے اس فیصلے سے یہ ثابت فرما دیا کہ واقعی ان کا یہ فیصلہ بالکل سیاست اور کامیابی کے عین مطابق تھا، کیونکہ یہ لشکر روانہ ہوا، جب لشکر نکلا دشمنوں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ تو سمجھ رہے تھے کہ رسول پاک تشریف لے گئے اب اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن ان نادانوں کو یہ نہیں معلوم رسول پاک نے اپنے پیچھے ایسی فوج چھوڑی ہے کہ اگر وہ پوری دنیا سے ٹکرا جائیں تو بھی دنیا کی کوئی طاقت ان کو پیچھے نہیں ڈھکیل سکتی۔ دشمنوں کے دلوں پر صحابہ کے شجاعت و بہادری کا ایسا سکہ بیٹھ گیا کہ دشمن کانپنے لگے، اور دشمنوں نے سوچا کہ جب رسول پاک کے جانے کے بعد ان کی جرات کا یہ عالم ہے کہ مدینے سے ملک شام لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب نبی کے جانے کے بعد ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹا ہے، ان کا عزم و ارادہ کم نہیں ہوا ہے۔ 2 مہینے کے بعد یہ لشکر کامیابی کا جھنڈا گاڑ کر مدینہ منورہ میں آتا ہے، اور جب یہ لشکر واپس آیا تو دشمنوں کے سینوں پر ان کی شجاعت و بہادری کا سکہ بیٹھ گیا۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، وہ صحابہ رسول پاک کے فیصلے کو بدلنا گوارا نہیں کرتے، جس لشکر کو رسول پاک نے بھیج دیا اس کو واپس بلانا گوارا نہیں۔ لیکن آج کتنے ایسے مسلمان ہیں، ان کا ایمان کتنا کمزور ہے کہ اگر کہیں دشمنوں نے ان کو گھیر لیا اور کفری نعرہ بولنے پر ان کو مجبور کیا تو مارے ڈر کے کفری نعرہ بولنے لگتے ہیں، چاہے ایک راہ شرعی کی صورت ہو یا نہ ہو، اپنی جان بچانے کے لیے کفری نعرہ بھی بولنا گوارا کرتے ہیں۔ لیکن وہ صحابہ کرام تھے، انگاروں پر لیتے ہیں اور اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر گھسیٹا جا رہا ہے، اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کی چھاتی پر بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے ہیں لیکن اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی سیرت طیبہ ہمیں درس دیتی ہے، ہماری جان رہے یا نہ رہے لیکن مرتے وقت ہمارا ایمان باقی رہنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر دور میں فتنہ پیدا ہوگا، لیکن اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر دور میں پروردگار عالم کچھ مخصوص بندوں کو پیدا فرماتا رہے گا۔ معتزلہ کا دور آیا، امام احمد ابن حنبل پیدا ہوئے اور پوری مضبوطی کے ساتھ معتزلہ کا مقابلہ کیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے معمولی ظلم نہیں برداشت کیا، آپ کو ننگے پشت ستون میں باندھ دیا گیا، آپ کی پشت پر کوڑے برسائے گئے، بار بار بادشاہ اسلام کی طرف سے آپ کو آفر دیا گیا کہ صرف ایک بار زبان سے کہہ دو قرآن مخلوق ہے، تم کو چھوڑ دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا۔ لیکن امام احمد ابن حنبل عزم و استقلال کی مضبوط چٹان بن کر اعلان کرتے رہے، جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے میں یہی اعلان کرتا رہوں گا، قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے۔ جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ پر کوڑوں کی بارش ہونے لگی، پہلا کوڑا مارا گیا، آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا کوڑا مارا گیا، آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کوڑا مارا گیا، آپ نے فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر فرمایا۔ ایک ایک کوڑے پر صبر و شکر کے کلمات ادا کرتے رہے، زبان پر حرف شکایت نہیں آیا، اپنے فتوے سے منحرف نہیں ہوئے۔ آج لوگ سیٹھوں کو دیکھ کر فتوا بدل دیتے ہیں، آج لوگ دولت کی چمک چمک دیکھ کر فتوا بدل دیتے ہیں، لیکن وہ امام احمد ابن حنبل تھے کہ بادشاہ کے سامنے مضبوط چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور اپنے فتوے کا اعلان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ ایک کوڑا آپ کے پائجامے کی ڈوری پر آ کر لگ گیا، پائجامے کی ڈوری کٹ گئی اور آپ کا پائجامہ سرک کر نیچے آنے لگا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل جو ہر کوڑے پر صبر و شکر کے کلمات ادا کر رہے تھے،
درد و کرب کے عالم میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی اسألک باسمک الذی ملأت بہ العرش ان کنت تعلم انی علی الصواب فلا تہتک لی سترا. اے میرے پروردگار میں تیرے اس نام کے وسیلے سے مانگتا ہوں جس کی برکتوں سے تو نے عرش کو بھر دیا ہے. اے میرے پروردگار اگر میں حق پر ہوں, میرا فتویٰ حق ہے, میرا نظریہ حق ہے, تو ان بندوں کے سامنے مجھے رسوا نہ فرما. میں نے تیرے بندوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی ہے, تو ان کے سامنے میری عزت کی حفاظت فرما. رب کی بارگاہ میں دعا قبول ہوئی. جو پائجامہ سرک کر نیچے آ رہا تھا خود ہی اوپر اٹھنے لگا, اوپر اٹھنے لگا, اور آپ کی کمر کے ساتھ اس طرح چپک گیا. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ فیویکول لگا کر اس پائجامے کو چپکا دیا گیا. ذرا سوچئے, آج معمولی بات پر ہم لوگ دشمنوں کے نرغے میں آتے ہیں تو ان کی بولی بولنے لگتے ہیں, ان کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنتے ہیں, تو ان کی بات مان کر خلاف شرع جملے ادا کرتے رہتے ہیں. لیکن ہمارے اماموں کی سیرت طیبہ آپ کو آگاہ کر رہی ہے, جان رہے یا نہ رہے, مال رہے یا نہ رہے, لیکن دنیا سے جاتے وقت ہمارا ایمان اگر سلامت ہے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے, ہماری آخرت بھی کامیاب. حضرت امام احمد ابن حنبل کو اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی نماز جنازہ میں 25 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی. اور یہ میں نہیں کہتا, ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات کے شروع میں چاروں اماموں کے حالات کو تفصیل سے بیان کیا, اور اسی میں امام احمد ابن حنبل کے حالات کو بھی بیان کیا. فرمایا جب ان کا انتقال ہوا تو جنگل کی آگ کی طرح انتقال کی خبر پورے بغداد میں پھیل گئی. لوگ دیوانہ وار بغداد کی طرف چل پڑے, کوئی اونٹوں سے آ رہا ہے, کوئی کھچر سے آ رہا ہے, کوئی پاپ پیادہ آ رہا ہے, دیوانہ وار ایک بڑے میدان میں جمع ہونے لگے. امام ابو زرع عراقی فرماتے ہیں قال ابو زرع ان المتوکل امر ان یمسح الموضع الذي قام الناس فيه للصلاة علیہ فبلغ مقام 2500. حضرت امام ابو زرع فرماتے ہیں متوکل نے اپنے زمانے میں اس میدان کی پیمائش کا حکم دیا جس میدان میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی, تو پتہ چلا کہ 25 لاکھ مسلمان اس میدان میں شریک. یہ وہ مسلمان ہیں جو خشکی میں نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان کشتیوں پر سمندروں میں نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. 60,000 سے زیادہ عورتیں نماز جنازہ کا منظر دیکھنے کے لیے ایک بڑے میدان میں جمع ہو گئی تھی. یہ میں نہیں کہتا, خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا. اور جس دن آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی 20,000 کافروں نے اسلام قبول کر لیا. آج لوگ لوٹا تھریا بدلا جھولا جھکڑ لے کر ادھر ادھر تبلیغ کے لیے دوڑ رہے ہیں, لیکن جب سے تبلیغی جماعت بنی ہے آج تک انہوں نے کسی کافر کو اسلام کا کلمہ نہیں پڑھایا, بلکہ اچھے خاصے مسلمان جو 40 دن کا چلہ کاٹنے کے لیے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں وہ بدعقیدہ ہو جاتے ہیں, گمراہ ہو جاتے ہیں. جب جا رہے تھے اور پوچھا گیا کہاں جا رہے ہو تو کہہ رہے ہیں نماز سیکھنے جا رہے ہیں, مسائل سیکھنے جا رہے ہیں, قرآن سیکھنے جا رہے ہیں. اور 40 دن کا چلہ کاٹ کر واپس آئے تو کہہ رہے شب برات کا حلوہ ناجائز ہے, 11ویں کا فاتحہ ناجائز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جماعت نماز کے نام پر وہابیت اور دیوبندیت پھیلا رہی ہے. نماز ایک بہانہ ہے, اور اس جماعت کی آڑ میں یہ جماعت اور اس کے لوگ وہابیت اور دیوبندیت پھیلا رہے ہیں. اس لیے آپ کو ایسی جماعتوں سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل سے لوگوں نے پوچھا کہ 20,000 حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ میں 25 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی اور 20,000 کافروں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا. ان کافروں سے لوگوں نے پوچھا کہ پہلے تم کافر تھے اب مسلمان ہو گئے,
کون سی ایسی خوبی تم کو پسند آ گئی کہ تم مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے کہا جس آدمی کی نماز جنازہ میں 25 لاکھ انسان شرکت کریں وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا تو جس کتاب کی تلاوت کرتا ہے وہ کتاب بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ نبی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، جس مذہب کی پیروی کرتا ہے وہ مذہب بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ امام احمد ابن حنبل کی سچائی سے ہم نے مذہب اسلام کی سچائی کو جان لیا۔ اس لیے مسلمانوں حالات بنتے رہیں گے، بگڑتے رہیں گے، لیکن ہمیں اسلام پر، ایمان پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا۔ اگر آگ کے انگاروں پر بھی چلنا رہے ہم چلیں گے، مگر زبان سے کلمہ کفر نہیں ادا کریں گے۔ ہم کو اگر دشمن مار رہے ہیں تو مار دیں، ہماری جان جا رہی ہے تو چلی جائے، ہمارا مال لوٹا جا رہا ہے تو مال چلا جائے، لیکن سب کچھ گوارا کرنے کے باوجود ہم اسلام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم زندہ ہیں اسلام پر رہیں گے، اور جب مریں گے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو۔ اور اخیر دور میں اللہ رب العزت نے امام احمد رضا کو پیدا فرمایا۔ امام احمد رضا نے ایک دو نہیں بے شمار باطل فرقوں کا مقابلہ کیا۔ دنیا میں بہت سے مجددین آئے، مجددین کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، کسی کے زمانے میں 1 فتنہ، کسی کے زمانے میں 2 فتنہ، کسی کے زمانے میں 3 فتنہ۔ 3 فتنے سے زیادہ کسی مجدد کے زمانے میں فتنہ نہیں تھا، لیکن امام احمد رضا وہ مجدد ہے کہ آپ کے زمانے میں 3 نہیں بے شمار فتنے ہیں۔ وہابیت کا فتنہ، دیوبندیت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، نیچریت کا فتنہ، شمانیادیت کا فتنہ، ندویت کا فتنہ، صلح کلیت کا فتنہ۔ ان تمام فتنوں کے مقابلے میں امام احمد رضا سد سکندری بن کر کھڑے ہو گئے اور تمام فتنوں کا مقابلہ کیا۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے صرف ہندوستان ہی میں ناموس رسالت کی حفاظت نہیں کی ہے، بلکہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر بھی جب نبی کے علم کو چیلنج کیا گیا تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنے مجدد ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا دوسری بار زیارت حرمین کے لیے تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام تھا، اس وقت مولوی خلیل امبیٹوی جو دیوبندیوں کے سرگنا ہیں اور حسام الحرمین میں جن کی تکبیر درج ہے وہ بھی مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ انہوں نے 6 سوالات بنا کر شریف مکہ کے دربار میں پیش کیا اور کہا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، اگر نبی غیب جانتے ہیں تو ہمارے سوالوں کا جواب دے دیجیے۔ شریف مکہ نے رئیس العلماء مولانا صالح کمال کو بلایا اور کہا کہ یہ وہابیوں کی طرف سے سوالات آئے ہیں، لے جائیے اور 2 دنوں میں اس کا جواب لکھ کر میری بارگاہ میں پیش کیجیے۔ رئیس العلماء مولانا صالح کمال وہ سوال نامہ لے کر آئے، ان کے گھر میلاد کی محفل تھی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کو شودہ یہ بات پہنچتی ہے کہ وہابیوں نے نبی کے علم غیب پر سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے۔ وہ احمد رضا جو بریلی میں بیٹھ کر ناموس رسالت کی حفاظت کر رہا تھا، مکہ مکرمہ میں نبی کے ناموس پر حملہ ہو وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بھاگتے ہوئے مولانا صالح کمال کے گھر گئے، میلاد کی محفل چل رہی ہے، علماء مکہ نے کھڑے ہو کر اعلیٰ حضرت کا استقبال کیا۔ مولانا صالح کمال نے کہا حضور کچھ تقریر فرما دیں۔ اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے اور عربی زبان میں کتاب و سنت کی روشنی میں 2 گھنٹہ مسلسل علم غیب مصطفیٰ پر تقریر فرماتے رہے۔ اعلیٰ حضرت تقریر فرما رہے ہیں اور علماء مکہ آپ کی تقریر سے جھوم رہے ہیں۔ جب تقریر ختم ہوئی مولانا صالح کمال نے سوچا کہ جو کتاب لکھنی ہے وہ کتاب تو اس کو زبانی یاد ہے، کیا محنت کرنے کی ضرورت، انہی کو سوال نامہ دے دیا جائے۔ سوال نامہ دیا، کہا حضور اس کا جواب لکھ کر 2 دن میں پیش فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ احمد رضا کا قلم اس موضوع پر چلے گا تو پوری تحقیق اور تفصیل کے ساتھ لکھا جائے گا۔
مولانا صالح کمال نے کہا حضور جو تقریر آپ نے بیان کی ہے اس میں سارے سوالوں کا جواب موجود ہے، آپ اس تقریر کو لکھ دیں، کتاب تیار ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا کہ اس موضوع پر بہت تفصیل سے لکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا حضور اتنا ٹائم نہیں ہے۔ کہا کتنا ٹائم ہے؟ کہا 2 دن۔ کہا چند گھنٹوں میں احمد رضا علم غیب مصطفیٰ پر ایک ایسی شاہکار کتاب لکھ دے گا کہ صبح قیامت تک وہاں بھی اس کا جواب نہیں دے پائے۔ سبحان اللہ، عشق محبت، عشق محبت، مسلک اعلی حضرت۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیے بابو، بیٹھیے بیٹھیے، بیٹھ جائیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کتاب لکھنا شروع فرماتے ہیں، اور اللہ کی ایسی مرضی۔ اے بابو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھو، بیٹھ جائیے، بیٹھیے بیٹھیے۔ بیٹھ جائیے، چند منٹ میں تقریر ختم ہو رہی ہے، بیٹھ جائیے۔ بیٹھیے بیٹھیے، آپ حضرات بیٹھیے، گڑبڑ مت کیجیے، جو آئیں گے اسٹیج پر آئیں گے، بیٹھیے۔ بہت شاندار تقریر چل رہی ہے، اس کو سننا چھوڑ کر آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بیٹھیے۔ جانشین حضور شہباز دکن کی آمد ہے، آپ حضرات استقبال کر لیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس شہباز دکن، شہزاد حضور شہباز دکن، حضور اویس ملت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، عرس مجیبی، علماء اہل سنت، مرکز اہل سنت حیدرآباد۔ مائک کی آواز تھوڑی بڑھا لیں۔ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہزاد حضور شہباز دکن حضرت علامہ اویس رضا صاحب قبلہ دامت فیوزہم، جن کی کوششوں اور محنتوں سے یہ ادارہ دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے۔ حضور شہباز دکن نے جو گلشن لگایا تھا، اس گلشن کی مہک اب پورے آندھرا میں پھیل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ادارے کے فارغین پورے آندھرا پردیش میں پہنچ کر دین و سنیت کی مضبوط خدمت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ حضور شہباز دکن نے حیدرآباد کی سرزمین پر مرکز اہل سنت قائم فرما کر سنیوں کو ایک عظیم پلیٹ فارم دے دیا۔ آپ کی نمازیں صحیح ہو رہی ہیں، آپ اپنی بات یہاں کے جلسوں کے ذریعے پورے ملک میں پھیلا رہے ہیں، ورنہ ایک وقت تھا کہ حیدرآباد کی سرزمین پر اہل سنت کی مسجدیں نہیں تھیں، صحیح العقیدہ امام نہیں تھا، لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے ادھر ادھر بھٹکتے تھے۔
اب تو الحمدللہ کئی درجن سنی صحیح العقیدہ امام جو اس ادارے کے فارغ ہیں حیدرآباد کی مختلف مسجدوں میں جمعہ کی بھی امامت کر رہے ہیں، 5 وقتہ نماز بھی پڑھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان آپ کے نماز کی بھی حفاظت ہو رہی ہے اور آپ کے عقیدے کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ پوری زندگی حضور شہباز دکن مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام اور رتبہ عطا فرمایا کہ آپ دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کے دیوانے روز بروز بڑھ رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے بڑھ رہے ہیں، آپ کا ادارہ ترقی کر رہا ہے، اور آج الحمدللہ مرکز اہل سنت میں سابعہ تک سادسہ تک پڑھائی ہو رہی ہے، اچھے اچھے قابل اساتذہ یہاں پڑھا رہے ہیں، اور لڑکیوں کی بھی اعلیٰ تعلیم ہو رہی ہے۔ دن بدن یہ ادارہ ترقی کی راہوں پر بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ نے اس ادارے کا ساتھ دیا اور مولانا سہیل رضا صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کیا تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ یہاں سے صرف عالم اور فاضل نہیں فارغ ہوں گے بلکہ مفتیوں کی جماعت بھی فارغ ہوگی، بڑے بڑے علماء فارغ ہوں گے اور پورے ملک میں پہنچ کر دین متین کی خدمات انجام دیں گے۔ اس لیے آپ ہر موقع پر مرکز اہل سنت کو یاد کریں۔ تو آخری بات میں جو کر رہا تھا وہ سن لیجئے، تقریر ختم ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو جب سوال نامہ دیا گیا اسی میں اعلیٰ حضرت کو بخار آ گیا، شدت کا بخار۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کوئی معمولی مولوی نہیں تھے، اپنے دور کے مرجع علماء تھے، مرجع فتویٰ تھے۔ آپ جس مقام پر بیٹھتے تھے آپ کے ارد گرد علماء کا ہجوم لگا رہتا، کوئی حدیث کی اجازت لے رہا ہے، کوئی فقہ کی اجازت لے رہا ہے، کوئی مسائل پوچھ رہا ہے، کب اعلیٰ حضرت کو فرصت ملے گی اس کا جواب لکھیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے اللہ رسول پر بھروسہ کر کے جواب لکھنا شروع کیا۔ آپ کے سامنے کوئی کتاب نہیں ہے، آپ کے سامنے نہ قرآن ہے، نہ آپ کے سامنے حدیث ہے، نہ آپ کے سامنے تفسیر ہے۔ اپنی خداداد ذہانت پر بھروسہ کر کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کتاب لکھنا شروع فرماتے ہیں، اور مجموعی طور پر صرف 8.5 گھنٹے میں عربی زبان میں الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھ کر وہابیوں کے سینے پر ایک ایسا خنجر نصب کیا ہے کہ آج تک وہابی تل ملا رہے ہیں اور الدولۃ المکیہ کا جواب نہیں دے پا رہے۔ اعلیٰ حضرت جب الدولۃ المکیہ لے کر آئے، پانی کے جہاز سے گئے تھے، پانی کے جہاز سے آئے، بمبئی میں کرلا کسائی واڑہ میں آپ کا قیام تھا۔ لوگوں نے پوچھا حضور بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے آپ نے اتنی ضخیم کتاب کیسے تصنیف فرما دی؟ ہم اور آپ ہوتے تو غبارے کی طرف پھول جاتے اور کہتے ہماری صلاحیت کا کمال ہے، یہ ہماری ذہانت کا کمال ہے، مگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے ہر کمال کو غوث پاک کا کمال سمجھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو سب کچھ غوث پاک کی عنایتوں کا نتیجہ ہے۔ جب میں کتاب لکھ رہا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ غوث پاک کی روحانیت میرے پشت پر سوار ہے۔ کیا جب ہے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شہر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت۔ غوث پاک میرے پشت پر سوار ہیں، ان کی روحانیت سوار ہے۔ غوث پاک کی روحانیت رہنمائی فرما رہی۔ احمد رضا اس آیت کو بھی لکھو، اس حدیث کو بھی لکھو، اس دلیل کو بھی لکھو، اس قول کو بھی نقل کر دو۔ الدولۃ المکیہ صرف احمد رضا کی کتاب نہیں، غوث پاک کی زندہ کرامت ہے۔ جس طرح نبیوں کے معجزات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اسی طرح ولیوں کی کرامتوں کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کل بھی یہ کتاب لاجواب تھی، آج بھی یہ کتاب لاجواب ہے اور صبح قیامت تک لاجواب رہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ہم پر احسان عظیم ہے، انہوں نے ہمارے دین کی حفاظت فرمائی، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی، ہمارے نظریات کی حفاظت فرمائی،
صحابہ کرام سے جو عقیدہ منقول ہوتا ہوا چلا رہا تھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اس کو دلائل کی زبان عطا فرما دی ہے۔ ایک ایک عقیدے پر اعلیٰ حضرت نے کئی کئی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت نہ کی ہوتی تو نہ جانے ہم کس گڈھے میں ہوتے، کس وادی میں ہوتے۔ امام احمد رضا پر اللہ کی ہزار رحمتیں ہوں کہ انہوں نے ہمارے دین کی حفاظت فرمائی۔ اس لیے ہم جس محفل میں ہوتے ہیں، چاہے تقریر کسی بھی عنوان پر ہو، اخیر میں اعلیٰ حضرت کا احسان ضرور ہو۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ہم پر احسان عظیم ہے۔ اس لیے ہم جس محفل میں ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کو یہ کمال یوں ہی نہیں حاصل ہو گیا، غوث پاک کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ آپ اعلیٰ حضرت کی یہ نصیحت بھی دیکھیں، آپ 11ویں 12ویں پہ کھچڑا بناتے ہیں، تبرک بناتے ہیں، آدھا کھاتے ہیں آدھا گراتے ہیں اور پاؤں سے روتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ امام احمد رضا کو مانتے ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو، لیکن دیکھو ہمارے امام غوث پاک کے تبرک کا کتنا احترام کر رہے ہیں۔ جب حضور محدث اعظم کشوشوی فتویٰ نویسی کی ٹریننگ کے لیے بریلی شریف پہنچے، 2 دن مہمان تھے، تیسرے دن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنی بارگاہ میں بلایا۔ چارپائی پر ایک طرف اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں اور دوسری طرف محدث اعظم کشوشوی بیٹھے ہیں۔ فتویٰ نویسی کی ٹریننگ کی ذمہ داری دینے سے پہلے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنی جیب خاص سے 11 روپیہ نکالا اور خادم سے کہا جاؤ پہلے تبرک لے کر آؤ۔ خادم 11 روپیہ کا تبرک لے کر آیا، 20 چارپائی پر تبرک رکھا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کے نام فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سے تبرک اٹھایا، محدث اعظم کشوشوی کو دیا، آپ اس کو کھا لیں۔ اور باقی تبرک اعلیٰ حضرت نے جو خدام اور حاضرین تھے ان کو عطا فرمایا کہ آپ آپس میں بانٹ کر کے کھا لیں۔ سبوں نے آپس میں بانٹ کر کے کھا لیا۔ اب محدث اعظم کا بیان سنو، فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنی چارپائی سے نیچے آ گئے۔ میں نے سوچا کوئی حاجت ہوگی، گھر میں جا رہے ہوں گے، لیکن دیکھا کہ زمین پر بیٹھ گئے، اور جیسے نمازی سجدے میں سر جھکاتا ہے ویسے ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا زمین کی طرف اپنی پیشانی جھکا رہے ہیں۔ میں نے زمین پر جب غور سے دیکھا تو میں نے دیکھا تبرک بانٹنے والوں کی غلطی سے تبرک کا ایک چھوٹا سا ذرہ زمین پر گرا ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں بلکہ جھک کر اپنی زبان سے اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے دل میں غوث پاک کے تبرک کے ایک چھوٹے سے ذرے کا اتنا احترام ہو، اس کے دل میں غوث پاک کا کتنا احترام ہوگا، اور جب غوث پاک کا اتنا احترام ہے تو رسول پاک کا کتنا احترام ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پوری زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کرتے رہے، اور بزرگوں کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اتنا حقیر بنا کر کے پیش کیا ہے کہ خود فرماتے ہیں تجھ سے در اور در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہلا تیرا۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، اسے شہباز دکن چمن چمن کلی کلی۔ اس لیے آپ پوری مضبوطی سے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں، یہی مسلک دنیا اور آخرت میں ہمیں اور آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔
اور یہ مسلک ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، ہم سے مطالبہ کرتا ہے ہم دین کے دشمنوں سے دوری اختیار کریں، اور جو اللہ و رسول کے دوست ہیں ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ اسی لیے میں نے آیت کریمہ پڑھی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اے نبی، آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ وہابیوں، دیوبندیوں، شیعوں، مولائیوں، صلح کلیوں اور تمام باطل فرقوں سے دور رہے۔ یہی اللہ کا پیغام ہے، یہی رسول اللہ کا پیغام ہے، یہی صحابہ کا پیغام ہے، اور یہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا پیغام ہے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، اور شرک ٹہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پوری مضبوطی سے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، مرکز اہل سنت سے جڑ کر رہو، یہاں کے ہر تعمیری کام میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لو، کیونکہ یہ مرکز مضبوط رہے گا تو آپ کا دین و ایمان بھی مضبوط رہے گا، آپ کی تمام دینی ضرورتیں یہاں سے پوری ہوتی رہیں گی۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کام وہ لے